السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں سٹی کورٹ کراچی میں، اس کے بہت ہی خوبصورت جناح آڈیٹوریم میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج وکلا برادری ہے، وکیل بہت ہی سینئر قانوندان ہمارے ساتھ ہیں، ینگ لائرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم بات کریں گے وراثت نامے کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت نامہ یا سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے اختیارات نادرہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور نادرہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہت آسان طریقے سے 14-15 دن کے اندر جو ہے یہ وراثت نامہ جو ہے لوگوں کے حوالے کر رہا ہے۔ کوئی جب اپلائی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے وراثت کی ٹرانسفر کرنے کا، کہ جس میں آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور اگر وراثت کے دعوے دار دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوں تو وہاں بھی نادرہ کی سہولت موجود ہے۔ تھم امپریشنز وہاں لیے جاتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے، پھر اخبار میں دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 14-15 دن کے اندر جو ہے یہ معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھتے رہے ہیں تو ہم دیکھتے تھے کہ وراثت نامہ حاصل کرنے کے لیے یا پراپرٹی یا کوئی بینک میں اگر پیسہ ہے اور انتقال ہو گیا ہے ان کے فیملی ممبرز تک ٹرانسفر کرنے کے لیے مہینوں بلکہ سالوں لگ جاتے تھے۔ تو کیا یہ ایک اچھا عمل ہے، یا جو بات کی جا رہی ہے کہ 14-15 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ شاید لوگ اور مشکل کے اندر آ گئے ہیں۔ اس پر قانون دانوں کی کیا رائے ہے یہ ہم آج جانیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء احمد اوان ایڈوکیٹ صاحب، ممتاز قانون داں ہیں، ممتاز سوشل ورکر ہیں، اور بے انتہا ان کی خدمات ہیں، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اس کے علاوہ ممبر پارلیمنٹری کمیٹی لا اینڈ جسٹس ہیں، اور ایک زبردست سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ مغل صاحبہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فوزیہ مشتاق صاحبہ، آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اس کا ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی معروف وکیل جو ہیں، قانون دان جو ہے اس وقت ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی رائے بھی لیں گے۔ ضیاء احمد اوان ایڈوکیٹ صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے وکیل اس لیے مخالفت کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں عوامی سطح پہ یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان بھر میں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آسان اور سہل ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک حکومت نے کوشش کی ہے اس کو آسان کرنے کی، لیکن شاید وکیل صرف اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے کلائنٹ ان کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں۔ جو لوگ آتے تھے وکیلوں کے پاس، پھر وکیل ماشاءاللہ سے انہیں اپنی فیس جو ہے چارج کرتے تھے، تو ان کا وہ ایشو ہے، اس وجہ سے انہیں مسئلہ لگ رہا ہے۔ وہ عوام کا نہیں سوچ رہے، اپنے روزگار کا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پرسیپشن ہے، پبلک پرسیپشن، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارے پاس سکسیشن کے میٹر تھے، وراثت نامے تھے، جن میں ڈسپیوٹ ہوا کرتے تھے، وہ ڈسپیوٹ والے ایشوز تو 25-25 سال تک چلتے رہے، اور اب بھی چلیں گے اور چلتے رہیں گے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ اپنا کیسے جو ہے وہ آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے اپنے طور طریقوں کو چینج کریں گے، اپنے رولز کو چینج کریں گے، تاکہ لوگوں کو یہ فیسیلیٹیشن مل سکیں۔ دیکھیں، یہ پوری طرح تو گیا نہیں ہے، یہ پوری طرح اس لیے نہیں گیا کہ جہاں جہاں وراثت نامے میں ڈسپیوٹ آ جائے گا، اور میجورٹی وراثت ناموں میں ڈسپیوٹ ہے، ہوا یہ ہے کہ عدالتوں میں یہ جو لیٹ ہو رہے ہیں نا، جو ایشوز بن رہے تھے وراثت ناموں کے حوالے سے، تو ہوا یہ کہ ہم ایک ایکسٹریم پہ تھے اور اب ہم دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ ہم نے یہ جو ایکٹ آیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکشن کوئی نہیں ہوا۔ ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ کوئی ایکٹ لے کر آتے ہیں تو پاکستان بار کاؤنسل، جو ہماری سب سے بڑی اسٹیچوٹری باڈی ہے، ہماری جو پورے صوبوں کی بار کاؤنسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی۔ ان کی کنسلٹیشن باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ وہ نہیں کیا ہے کہ ایکٹ کو بنایا اور پارلیمنٹ میں لا کے اس کو پاس کرا دیا، اور وہاں تو مقابلہ چل رہا ہے کہ بلڈوز کرنا ہے، ایک دن میں 18-19 جو ہے وہ ایکٹ جو ہے پاس ہو جاتے ہیں بغیر ڈسکشن کے۔ اور آرڈیننس الگ ہے، یہ تو ایکٹ ہیں جو پاس ہوتے ہیں وہاں سے، اور آرڈیننسز جو ہیں وہ الگ ہیں جو پاس ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو قانون سازی کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے تو یہ چیلنجیبل ہے کہ یہ قانون سازی اس طرح کی صحیح نہیں ہے، نمبر ایک، کیونکہ ہم ایک ایکسٹریم پہ تھے کہ وراثت ناموں میں ڈیلے تھا، عدالتوں کے اس میں فالٹس تھے، عدالتوں کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا تھا۔ اس میں وکلا کا بھی پارٹ ہے، لیکن وکلا کا اتنا پارٹ نہیں ہے جتنا عدالتوں کا اپنا پارٹ تھا۔ تو وہ ایک ایکسٹریم، دوسرے ایکسٹریم پہ آپ نے
یہ اٹھایا اور وہاں رکھ دیا, اور وہ ایسے لوگوں کو دیا کہ آپ دیکھیں نادرا اتنا اس کا جو سسٹم ہے وہ چیلنجبل ہے کہ نادرا کے پاس لوگوں کا فل فیملی ٹری موجود نہیں ہے. آج تک وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی فیملی ٹریز میں کسی افغانی کا نام ڈالا ہوا ہے, کسی اور جو ہے نیشنلٹی کے لوگوں کا. اس میں یقینی طور پہ سوالات موجود ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, فیملی ٹری کے حوالے سے دیکھیں یہ وراثت کا ایشو ہے, اور ہماری بہت ساری ایسی ٹرائبز ہیں, ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بیٹیوں کا اندراج نہیں کراتے, اور اگر بیٹیوں کا اندراج نہیں ہے تو فیملی ٹری کمپلیٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ ہر آدمی کے پاس نہیں ہے. نہیں تو سر ان کو بلایا جاتا ہے نا نادرا میں, جب اس طرح کے ایشو آتے ہیں تو فیملی ٹری کمپلیٹ کیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھے بات, میرا یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام وہاں موجود ہے ان کو بلایا جاتا ہے نا. جن کا نام ہی نہیں ہے, جن کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے, جن کا بے فارم ہی نہیں ہے, جن کو آپ نے فیملی ٹری میں ڈالا ہی نہیں ہے, ان کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیے اگر اس کو بظاہر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, ایک سپیڈی پروسیس ہے, ٹھیک ہے, مگر سپیڈی پروسیس یہ بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وراثت کی جو کیسز عدالت میں چلتے ہیں اس کو بھی اتنی ٹائم لگتا ہے. آپ کیس داخل کریں, 2 گواہ اپنے پڑوسیوں کو ڈالیں کہ یہ اولاد ہے, اس کے ایفیڈیوٹ ہو جاتے ہیں, کورٹ شناختی کارڈ سمیت بلاتے ہیں, 1-2 پیشے میں نمٹ جاتا ہے. مگر جو ضیاوان صاحب بات کر رہے ہیں وہ جب ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے, اچھا اب یہ کورٹ میں تو جعلی ہو نہیں سکتا ہے, نادرا تو پورا کا پورا پھر جعلی سسٹم آئے گا. اچھا پھر بہت سارے, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, ابھی پچھلے مہینوں میں میں اپنے والد صاحب کا شناختی کارڈ رینیو کرا رہا تھا تو پتہ چلا ہماری فیملی ممبر کے اندر کو اور محمود نام کا آدمی, تو میں نے ان سے پوچھی یہ کون ہے, بولے آپ کا کوئی بھائی ہے. میں نے کہا میرا کوئی بھائی نہیں ہے. تو اب میرے جیسا آدمی کا فیملی میں کوئی انٹری ڈال سکتا ہے, تو اس طرح ہر آدمی کے کوئی بھی بندہ ڈال دیے فلاں کا بیٹا ہے, تو پھر ان کو نکلوا لیا نا, یقیناً نکلوا لیا. اب یہ کہ یہ تو میں اتفاق سے والد صاحب کا شناخت کارڈ کے لگ گیا ہے, ورنہ تو بہت سارے ہمارے جو وکلا یا پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو نہیں پتا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ اس میں جعل سازی جو ہے نا مزید ہوگی اور رشوت کا بازار گرم ہوگا. عدالت میں رشوت نہیں چلتی ہے. آپ نے کیا ہوگا, وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے. میں اب اور بات واضح کر دوں, میں بیسکلی سوشل ورکر ہوں, فری کام کرتا ہوں, لیکن بہت ساری وکلا ایسے ہے کہ وہ بالکل نومینل چارجز لیتے ہیں. چلو آپ یہ کر دیں, میں کورٹ کہہ دوں چلو وکیلوں کے مفاد میں بات نہیں کروں گا, 2 پیج کا آپ جو ایس ایم ہے وہ داخل کر دیں, خود کھڑے ہو جاؤ, ان پرسن کھڑے ہو جاؤ, چلو وکیل کی فیس دی دو. میرے ایک اور بل آ رہا ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ کی, ابھی نیکسٹ ویک آ رہا ہے, اور ججز کی تعداد کے حوالے سے. اب اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو آیا ہے 1997, سینئر وکلا بیٹے جانتے ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مقدمہ ایک وقت میں چلے گا, اور اس کی جو ڈسپوزل ہے وہ ودن 1 ویک ہوگی. یا تو 3 سال چل رہا ہے, 1500 2,000 کسی چل, آپ عدالتیں بڑھا دیں, آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں. کیوں نہیں بڑھاتا ہے؟ سپریم کورٹ کے 17 ججز ہے, کیوں یہ 50 کیوں نہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کی 40 ہی ہے, 200 کیوں نہیں؟ اینٹی ٹیررسٹ کا کراچی میں جس میں 14-15 عدالتیں, یہ 400 کیوں نہیں؟ تو جب آپ خود عدالتیں نہیں بنا رہے ہو تو برڈن تو آئے گا. پھر آپ یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ چونکہ عدالتیں نہیں کر رہی ہے, عدالتوں کے اوپر برڈن ہے, اور پھر آپ نادرا کے دیں, نادرا تو پھر پورے رشوت کا آپ ایک بازار کھول رہے ہو. شازیہ صاحبہ آپ فرمائیں کہ یہ جو بے انتہا پریشر ہے کورٹس کے اوپر, اور جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کو صرف ایک چیز ملتی ہے اور وہ ہوتی ہے تاریخ, یعنی تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ. تو اب اگر یہ 20% 30% لوڈ کم ہو گیا ہے عدالتوں کے اوپر, وکیلوں کے اوپر بھی, اور یہ نادرا کے اوپر چلا گیا ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہو گیا؟ ایسے میں سکسیشن مسلینیس ایک اپلیکیشن ہے. اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کے جو وارث ہیں یا ان کا کوئی پراپرٹی ہے, ان کے والدین کی, بھائی کی, جو بھی ان کے وارث ہیں, اس سلسلے میں ایک یہاں پہ ایک ایسا میں کہ ایک اپلیکیشن فائل ہوتی ہے. اس کا پروسیس صرف 15 سے 20 دن کا ہوتا ہے. یہ کس نے کہا کہ تاریخ پہ تاریخ جن کیسز میں ہوتی ہے آپ ان کے لیے کوئی حل کریں. جس طرح ہمارے مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ اپنی کورٹس میں اضافہ کیجئے, ججز میں اضافہ کیجئے, اس طرح سے اس برڈن کو کم کیجئے. اس طرح سے برڈن نہ کم کریں کہ انسان, یہ جو ادارہ ہے نادرا وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے. آپ ایک جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو ادارہ 2 سیپریٹ ادارے, آپ ایک ادارے کا کام اٹھا کے آپ ایڈمنسٹریٹر آفیسرز کو بھیج دیتے ہیں, تو کیا انصاف کی تجزیہ نہیں؟ بہت سے جو میجورٹی کیسز ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں, وکلا کے پاس آتے ہیں, عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں, تو عدالت بھی نادرا ہی کو بولتی ہے کہ جناب ہمیں نادرا ہی کا سرٹیفکیٹ چاہیے, فیملی ٹری ہمیں نادرا ہی کی چاہیے. اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں تو وہ بھی نادرا اس کو پروسیس کرے گی. تو یہ عدالت بھی نادرا کو حکم دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس میٹر آتا ہے تو
اس کا رزلٹ نکل آتا ہے. تو یہ کام خود جو ہے نادرا کیوں نہ کر لے؟ صرف نادرا کی ہم ویریفیکیشن ہی نہیں کال کرتی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں. ہماری باقاعدہ پبلیکیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم نے بینک کا کوئی اماؤنٹ یا ہم نے پراپرٹی کوئی کلیم کیا ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ ویریفیکیشن ہوتی ہے ہر چیز کی. اس میں سب سے بڑا ایشو مائنرز کا ہے کہ آپ کس طرح مائنرز کا جو حصہ ہے وہ اس کو دیں گے. اگر کسی والدین کی کوئی ول ہے تو ول کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ نادرا کیسے طے کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے، ہماری روزی کی بات نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے. آپ نے جو عوام ہے آپ نے ان کو اور مشکل میں ڈال دیا ہے. پہلے وہ وہاں جائیں، 22,000 روپے اس کی فیس جمع کریں، وہاں جو نادرا کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں ان کو رقم دیں، اس کے بعد جب وہاں سے نہ ہو پھر وہ دوبارہ ہمارے پاس، پھر ہم ان سے جو ہے وہ رقم لیں اور پھر ہم کو ان کو کورٹ میں بھیجیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے پبلک کو اور جو ہے نا مشکل میں ڈال دیا. وراثت کا معاملہ خاص طور پہ جن گھروں میں یہ ایشو آتا ہے اور ان کے والدین یا والدین میں سے فادر یا مدر میں سے کوئی ایک جو دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب انہیں پراپرٹی یا بزنس یا کیش یا کوئی بھی چیز ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو وہ جس مشکل سے اور جس اذیت سے گزرتے ہیں یہ وہی فیملیز جو ہیں بہت اچھی طرح اس کو جانتی ہیں. حکومت نے کوشش تو کی ہے اس کو آسان بنانے کی، لیکن اس میں کچھ اور مشکلات آ گئی ہیں. تو تھوڑا سا کیس اسٹڈی کرتے ہیں کچھ، اور یہاں پہ جو وکلا برادری موجود ہیں، ان کی جو کلائنٹس ہیں، ان سے جانیں گے کہ ابھی جو ان کے پاس کیسز ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور لوگ کس طرح مشکل کے اندر ہیں اور یہ کیسے قانون دان جو ہے مشکل ان کی حل کر رہے ہیں. لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اس لیے آج ہمیں سٹی کورٹ کراچی میں جناح آڈیٹوریم میں موجود ہیں. یہاں پہ وکلا برادری ہمارے ساتھ ہے. وراثت نامے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فوزیہ مشتاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لوگ جو ہیں وہ پہلے مشکل میں تھے یا اب مشکل کے اندر ہیں جب سے یہ معاملہ نادرا کے پاس گیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ اب مشکل میں ہے، کیونکہ میرے خیال میں تو جو باتیں چل رہی ہیں اور میں جو سن رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس ایسے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہائی کورٹ سے ابھی میں نے ریسنٹلی ڈیسائیڈ کرا ہے، 2 منتھ میں نے ڈیسائیڈ کرا دیا ہے اور بہت بڑی پراپرٹی تھی. تو یہ کہنا کہ سالوں چلتے ہیں یہ بالکل غلط بیانی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بہت جلدی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اور اگر سیشن کورٹ کا ہے تو 1 منتھ میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. ہاں آبجیکٹر اگر آ جائیں اس میں تو پھر تو لازم اپیلنٹ کورٹ تک وہ مسئلے جاتے ہیں اس میں ہے. لیکن نادرا کو دینے سے آپ یہ سوچیں کہ جوڈیشری کی پاور دے دی ہے آپ نے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ FRC جو ہمارا آتا ہے اس کے اندر ہی وہ اتنی مسٹیک کرتے ہیں، اور سب سے بڑی ایسے میں جو ہم فائل کرتے ہیں وہ FRC کی بیس پہ ہوتا ہے. جب اس کے اندر اتنی مسٹیک یہ کر رہے ہیں تو وہاں کتنا. اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ان کے پاس نظارت نہیں ہے. نظارت کے لیے پھر یہیں پر آنا پڑے گا. جب آدھی پاور یہاں پر اور آدھی پاور وہاں، تو بیچ میں جو بندہ ہے وہ رل جائے گا. وکیلوں کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ نادرا کو کوئی فرق پڑے گا، نہ جو بیچ میں بندہ ہے وہ پھنس گیا ہے کہ وہ وہاں بھی فیس دے یہاں بھی فیس دے. اور ٹائم سب سے بڑی بات ہے، ان کا ٹائم کتنا خراب ہوگا کہ پہلے وہ وہاں پورا پروسیجر 5 اسٹیپ کا وہ ایڈاپٹ کریں، اس کے بعد کورٹ میں آئیں. تو یہ میرے خیال میں تو بڑا بہت زیادہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو اس کے اندر بینک اکاؤنٹ یا جو پیسے ہوتے ہیں، جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کے ڈاکومنٹ یا وہ رقم جو ہے وہ کورٹ کا جو ناظر ہوتا ہے، نظارت اس کو کہتے ہیں، ناظر کے پاس جمع ہوتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوشن کرتا ہے تھرو چیک. ٹھیک ہے نا، یہ ایک الگ پروسیجر ہے، وہ بھی بڑا چیک ہوتا ہے. اور وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے نادرا کی. وہ اگر ناظر کو یہاں کے ناظر کو یوز کریں گے یا کوئی اور نظارت کو بنائیں گے وہ، تو آپ نے پروسیس تو وہی رکھا ہے. بیسیکلی یہ وکلا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پبلک کا مسئلہ ہے. اور جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کے قرآن پاک کا فیصلہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. تو یہ وراثت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اتنا نان سیریس اور غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب ہے گورنمنٹ کا اور ہمارے لاء منسٹر صاحب کا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی رات کو میرے پاس ایک کیس آیا ہے، ایک بندے نے مجھے ٹوکن بھیجا ہے کہ یہ نادرا نے ٹوکن جاری کر دیا ہے، لیکن اب بندہ جاتا ہے NIC لینے کے لیے تو اس کو NIC دینے سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد سے آپ کا NIC بلاک ہو گیا ہے، آپ کو جانا پڑے گا کورٹ سے ڈگری لینے کے لیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ نادرا جو انٹری کرنے کے ٹائم پہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ اس کا پہلے شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور یہ دوسرا شناختی کارڈ اپلائی کرنے کے لیے آ رہا ہے،
اور یہ جب یہاں سے پروسیس کر کے اسلام آباد میں بھیج دیتے ہیں تو اسلام آباد سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈوئل نیشنل ہے یا اس کے پاس دوسرا شناختی کارڈ ہے. اس طرح کے ہمارے پاس نمبر آف کیسز آتے ہیں. دوسری بات آپ نے ایک فرمایا کہ برڈن آف کورس جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میری ناقص رائے کے مطابق یہ برڈن جو ہے نا کورس کے اوپر کم نہیں ہوگا, بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جو آپ نے بات کہی ایسے میں کی, پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وکیلوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے. روزگار دینے والا اللہ کی ذات ہے, کوئی نادرہ ہمیں دے رہی ہے یا ہمیں حکومت نہیں دے رہی, اللہ روزگار دیتا ہے اور جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اسی کو ملتا ہے. آپ ایک جو ڈسٹرکٹ جج ہے جو ایک پاور رکھتا ہے اور ایک پڑھا لکھا اچھا خاصا وکیل بن کے اس کے بعد LLB کر کے بعد وہ ڈسٹرکٹ جج بنتا ہے, اس کو پاور ملتے ہیں, اس سے آپ اتنی بڑی چیز چھین کے ایک ایسے بندے کو دے دیں جو نادرہ میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو یہ پاور تک نہیں ہے, جو میٹرک پاس نہیں ہے, انٹر پاس ہے. لیکن سر نادرہ ایک انسٹیٹیوشن ہے سر, انسٹیٹیوشن ادارہ ہے, وہاں پہ کمپیوٹرائزڈ سر سسٹم قاضی نہیں ہے, انسٹیٹیوشن ہے, قاضی نہیں ہے. قاضی کا کام قاضی کو کرنے دے. شریعت کا معاملہ ہے, یہ کوئی کم معاملہ نہیں ہے, یہ شریعت کا معاملہ ہے. قاضی ہے, قاضی وہ نہیں ہے. قاضی کو جو کام ہے اور جو جس ادارے کا کام ہے وہ اپنا ادارہ کام کرے. آپ یہاں سے ہم ویریفیکیشن کے لیے اگر ریونیو کو بھیجتے ہیں کہ ریونیو کو الگ دے دیں, اور اگر ویریفیکیشن کے اگر ہم گاڑی کے کاغذات کسی ٹیکس والے کو بھیجتے ہیں کیا اس کے لیے اگلی بھی ہر چیز الگ کر. اس طرح ہر ایک ادارے کا اپنا اپنا. یہ پرسیپشن ہے. اب آپ جو ہمارے پاس کرمنل کیسز ہیں, اب ایسا کریں کہ وہ کورٹ سے لے کے SHO کو دے دیں, IG کو بولیں جی وہ خود فیصلہ کر لیا کریں, کیونکہ ان کے پاس ایک سسٹم آ جائے گا, 2-3 کمپیوٹرز وہ رکھ لیں گے تو وہی فیصلہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں تو اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ آپ بتا رہے کہ اوکلا فائدہ اٹھا رہا ہے, جو 60% لوگ ان پڑھ ہے, جو ان پڑھ ہے اگر اوکلا اس کو گائیڈ کرے اور اس کو اگر فیس مل جائے تو اس میں تو پروفیشن ہے اس کا, اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی چیٹنگ تو نہیں کرے, کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی اگر الٹریٹ ہے, اس کو نہیں پتا وکیل گائیڈ کرے تو جائز ہی لے. وکیل کسی کو بیوقوف نہ بنائے. دیکھو یہ بھی ایک ایلیمنٹ بھی آتا ہے. دیکھو ہر جگہ پہ اچھے برے موجود ہے. یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے وکیل فرشتے ہیں, ہو گئے ایک آدھ, مگر سب کمیونٹی تو نہیں ہے ایسے. ٹھیک. جی بھائی, جی سر فرمائیے. جب بھی نادرہ پہ برڈن بڑھتا ہے تو پھر ان کے لیے وینس بھی آتی ہیں, پھر سینٹرز بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی چیز یہ جوڈیشل اس پر کیوں نہیں آتی؟ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری پاکستان بار کونسل نے اور ہماری جو صوبائی بار کونسلیں ہیں اور سپریم کورٹ بار نے اس میں بہت اہم رول پلے نہیں کیا ہے. ان کو یہ کرنا چاہیے, ان کو اپنے ایجنڈے پہ اس کو لانا چاہیے. ہماری لائرز کی تنقید ان پر بھی ہے کہ وہ ہماری اسٹیچوٹری باڈیز ہیں, وہ ہماری نمائندہ باڈیز ہیں, انہوں نے اس پہ کیا رول پلے کیا. یہ پورے ملک کے وکلا جو ہے یہ ان سے سوال کر رہے ہیں, پاکستان بار کونسل سے, صوبائی جو بار کونسلیں ہیں, جو بار ایسوسیشن بہت اہم بات ہے, جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے ابھی تک کون سا رول پلے کیا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے یا اس کو. حالانکہ وکلا جو ہیں وہ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں اور وہ اکثر جو ہے وہ نکلے ہیں, لیکن سڑک کے اوپر نکلے ہیں, احتجاج کیے ہیں, لیکن یہ کورٹس بڑھنے چاہیے, عوام کو سہولت ملنی چاہیے, عوام کے لیے جو ہے وکلا نہیں نکلے. انصاف کے اس میں ایک چیز یہ کرتے, بہت سارے لوگوں کی آگاہی کے لیے ہر وقت وہ برا بلا کہتے ہیں اگر اس کا کیس لیٹ ہو جاتا ہے کہ وکیل ذمہ دار ہے. وکیل کیوں کیس ڈیلے کرے گا؟ اگر اس نے ایک فیس لی ہے وہ تو چاہ رہا ہے 1 گھنٹے میں کیس ختم ہو تاکہ فیس اس کو مل جائے, کیونکہ عدالتوں کے اوپر برڈن ہے. وہاں تاریخ پہ تاریخ جو آپ نے جملہ استعمال کیے, کیونکہ عدالتوں کے اوپر جو برڈن ہے اس وجہ سے کیس ڈیلے ہو رہا ہے, تاریخ لمبی ہوتی جا رہی. ادروائز وکیل اپنی طرح سے کوئی ڈیلے نہیں کرتا ہے. بار کی ذمہ داری ہے, میں بار کی منتخب نمائندہ ہوں, ہم نے اس سلسلے میں اپنی بہت سارے اجلاس کیے ہیں. اس سلسلے میں یہ میں آپ سے جانتا ہوں, میں جانتا ہوں بار نے کیا کیا ہے. ناظرین ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کچھ اور کیسز بھی ہیں, جو کیس اسٹڈی ہم کر رہے ہیں یہاں پر کہ لوگ جو ہے پہلے مشکل میں تھے یا اب جو ہے مشکل میں ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمیں سٹی کورٹ کراچی میں بات ہو رہی ہے وراثت نامے کے حوالے سے. میں ایک اپنی ذاتی فیملی ٹری کے بارے میں بتانا چاہوں گی آپ کو. جیسے قادر بھائی نے اپنا تجربہ بتایا, میں بھی ایک دفعہ اپنی فیملی ٹری نکالنے گئی تو پتہ یہ چلا کہ میری فیملی ٹری میں ایک خاتون, ان کے 4 بچے وہ آوان, اور میرے ہسبینڈ کی قریشی فیملی ہے. میرے 4 بچے, ان کے 4 بچے جو بہت بڑے بڑے تھے, اور وہ خاتون, وہ سب ہماری فیملی ٹری میں موجود تھے, اور ان کو نکلوانے کے لیے میں نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں.
कोर्ट तक गई हूँ मैं, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। तो मैं इसलिए कहूँगी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके पास है, जुडिशरी कम से कम वो जो भी फैमिली ट्री भेजते हैं उसको जज तो करती है, देखती तो है ना, डेथ सर्टिफिकेट देखती है, बर्थ सर्टिफिकेट देखती है जुडिशरी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर फ़र्ज़ करें नादरा में इस तरह की कोई सूरत हाल है और जानबूझकर या गलती से जो है वो फैमिली ट्री में कुछ गलत लोग आ गए हैं, और जब आपको पता चलता है, जब आप जाते हैं, तो क्या वो ठीक नहीं हो जाता मसला? बड़े दिन लगे मुझे इस चीज़ के लिए, बहुत मुश्किल हुई मुझे, उनके बड़े से बड़े अफसरान के पास जाना पड़ा मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को, और उनको निकलवाने में बड़ी मुश्किल हुई और मुझे पता नहीं कि अभी तक वो निकले। अच्छा, नादरा के ऑफिशियल से भी जब हमने बात की तो हमारे सामने भी यही बात आई कि नया नाम डलवाना शायद आसान है बनिस्बत इसके कि कोई चीज एंट्री हो चुकी हो उसको निकलवाना जी, एंट्री निकलवाना जो है वो एक मुश्किल काम है। मेरे लिए यही तो हुआ ना कि मुझे एंट्री निकलवानी थी, डलवाना नहीं था, इसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा जी जी, और अभी मुझे मालूम नहीं वो सही हुई है कि नहीं हुई है। जी एक दफा ये मैंने तजवीज़ दी थी कि जो सेंसेस होते हैं ना, हाँ, सेंसेस में हम उन सारी बच्चियों की जिनके के फैमिली ट्री में नाम नहीं है, आप सोच नहीं सकते कि लाखों की तादाद में ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप उनका फैमिली ट्री में नहीं डालते, उनको कहते हैं जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनेगा, तो इसका मतलब वो विरासत से आउट हो गए, तो वो उनको कैसे डालेंगे? तो जो सेंसस के भी नेक्स्ट सेंसस की बात हो रही है, कह रहे हैं पिछले सेंसस सही नहीं हुए, तो उसमें ये सिस्टम जोड़ना चाहिए कि जब वो सेंसस करने जाएं तो हर फैमिली से पूछें उनकी कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं और कितने उनके फैमिली मेंबर्स हैं। और कई लोगों ने अपनी बीवियों का जो है ना वो निकाह नामे छुपाए होते हैं, ठीक है ना, वो निकाह नामे दर्ज नहीं होते, तो वो लोग सारे के सारे मौत के बाद वो उनको हिस्सा ही नहीं मिलता। नहीं, सिर्फ पहली बेगम का निकाहनामा दर्ज होता है, दूसरी तीसरी के नहीं होते। हाँ, तो ये अच्छा ठीक है, वो तो खैर अकलमंदी कर रहे, वो तो अकलमंदी कर रहे, लेकिन सवाल ये सारी सीनियर उकला बेटे, जिया भाई बैठे हुए, मैं दावे के साथ कहता हूँ सक्सेशन सर्टिफिकेट जुडिशरी में एक भी जाली नहीं निकला। आप नादरा को आजमा के देख लें। ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं जनाब। एडवोकेट है, देखें बात यह है कि अगर लेजिस्लेशन का हो रही है वो बेनिफिशियल है पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी है, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि वो नॉनसेंस लेजिस्लेशन है। बात यह है कि नॉन डिस्प्यूटेड इश्यूज सिर्फ नादरा को दिए गए हैं, जो नॉन कंटेंशियस नॉन डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उन पर नादरा इशू करेगा। वो पहले कोर्ट में जो हम कह रहे हैं कि जी डिस्प्यूट डिले होता था, डिले होने की वाहिद वजह ये थी कि जब कोर्ट भेजती थी वेरिफिकेशन के लिए तो 4-4 महीने तक नादरा से रिप्लाई नहीं आता, शो काज नोटिस इशू होता है, उसके बाद जाके वो रिप्लाई करते हैं। होना तो ये चाहिए कि कोर्ट को एक्सेस करें नादरा के रिकॉर्ड पे, बजाय इसके कि कोर्ट का रिकॉर्ड नादरा को आपने दे दिया। बिल्कुल नॉन सेंस लेजिस्लेशन की होना ये चाहिए। आप ये देखें कि जो नादरा के अपने जो केसेस हैं अगेंस्ट नादरा, एक काम नादरा का है जी शनाख्ती कार्ड बनाना, उस शनाख्ती कार्ड बनाने में जो गलतियां होती हैं उसके लाखों केसेस कोर्टों में पेंडिंग हैं। अगर आप कोर्टों से बर्डन कम कर रहे हैं तो उन नादरा के केसेस का बर्डन कम करें, ना कि आप दूसरे केसेस का बर्डन नादरा के ऊपर डाल दें। सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि रिजवान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम नादरा के लिए केस नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नादरा के फेवर में मैं अकेला मैं हूँ। जी बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि आपके जहन में नेगेटिविटी है कुछ एडवोकेट के हवाले से, तो मैं क्लियर कर लेती हूँ सर कि हम एक पर्सन भी बंदा ऐसा नहीं है बाहर आवाम जो ये कहे कि हम वकील से तंग आए हुए हैं, नादरा से नहीं। आप बाहर जाएंगे वो यही कहेगा हम नादरा से तंग आएंगे, वकील के पास हम खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि वकील अगर लेगा पेमेंट तो काम करवा के देगा। सर बहुत पहले की बात है कि 89 में एक 50-50 आया था, यानी कि 74 में तो इदारा बना और 89 में एक 50-50 आया था, जो जोक था। और जोक आपको पता है जब ही बनता है जब हकीकत होती है। एक बंदे के पास जो है वो यानी नादरा वाले के पास एक खातून आती है कि मेरे NIC में आपने बेवा लिख दिया है, मेरे तो शौहर जिंदा ये रहे, तो कह रहे हैं अब ये आप गलती से करेंगे। बिल्कुल मैं सही करूँगा, उठाता है बंदूक मार देता है, कहता है वही मार देता है, कहता है लो जी गलती से कर दी। लेकिन जब 50-50 आता था तो नादरा नहीं था। नहीं सर नादरा था सर, नादरा नहीं सर नादरा का बिल्कुल सर 74 में बना था और 89 में 50-50 का ये वाकया आया था जी सर। और उस वक्त नादरा ही का था कि नादरा का बिल्कुल गलती है, लोग मार दी, अब गलती सही कर दी। उनकी गलतियां इस तरह सही होती हैं। वकील के पास एक आम आदमी आने में कभी भी नहीं हिचकिचाएगा जितना कि नादरा के पास, वो डरेगा। मतलब है कि नादरा वाले वही मुन अख्तर वाला काम बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा नाम एडवोकेट कादिर है। पहली बात यह है कि हमें उस चीज़ को, आपका सवाल बड़ा प्यारा है कि सवाल है पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ सवाल है कुरान पाक का
क्योंकि एक ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी जमा होती है। सूरह निसा में बाकायदा इसकी पूरी तफसीर है कि किसी अगर बेवा का, यतीम बच्चों का क्या राइट है, हम उस शख्स के हाथ में दे रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जबकि अदालत का ऑर्डर सबको ओबे करना है, सब उसके अंडर में है, अदालत से सुपीरियर कोई नहीं है। अब बात आती है 1925 सक्सेशन एक्ट की। पहली बात है कि हम सक्सेशन एक्ट को पढ़ें, वो बिल्कुल पूरा उतरता है उस सूरह निसा पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो सक्सेशन है ये एक कसम है, ये कोई केस नहीं है। सॉरी टू से, ये कोई केस नहीं है, एक कसम है जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास डायरेक्ट फाइल होता है और डिस्ट्रिक्ट जज ही उसको सुनेगा उस कसम को, जिसमें 2 मोहल्ले के विटनेस होंगे। अगर नादरा से इंटैक्ट नहीं है तो 2 मोहल्ले के विटनेस ये बात की गवाही देंगे इस बंदे की 4 शादियां, 5 मैं इसको जानता हूँ मोहल्ले से, इसके इतने बच्चे हैं, ताकि किसी की अख्तलफी ना हो। क्योंकि सूरह निसा में क्लियरली लिखा हुआ है अगर आप किसी के ज़मीन के एक छोटा सा नाखून बराबर अगर ज़मीन लेंगे तो आपको उस आग में झोंकी जाएगी जो कभी ना बुझने वाली होगी, वो क़यामत की आग है। इसको हमें बड़ा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला इसका भी, रिजवान साहब आपको अजर देंगे, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये सवाल कुरान पाक का भी है कि उन यतीम बच्चों का उनका राइट। असल में कोर्ट का प्रोसीजर ये है कि 2 मोहल्ले के विटनेस नादरा को भी वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं कि आपके पास कितने लोग इंटैक्ट हैं, कितने नहीं हैं, और उसके अलावा एक और अठारनी मुकर्रर की जाती है उसकी ज़िम्मेदारी, और बाकायदा वो ये तमाम सौगंध के थ्रू आते हैं। ठीक है, बात ये है कि जुडिशरी के जो अख्तियारात हैं आया वो इंतज़ामिया को दिए जा सकते हैं या नहीं। मेरा ये कहना है कि जुडिशरी पे अदम एतमाद का मकसद ये है कि हम पूरे निज़ाम को खैराबाद कर रहे हैं। सर अदम एतमाद के अलावा ये भी तो है ना कि थोड़ा बोझ बांटा जा रहा है। मैं ये कहूं, बहुत सारे सर केसेस जो थे, मैं एक बात करूं, सादे केसेस थे, वो नादरा को मैं आपको बताऊं, एक और सवाल भी करूं, जुडिशरी के ऊपर भी ये जरूर इल्जाम है कि वो केसेस डिले कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यहां पर जुडिशरी के सामने खास, क्योंकि ये जो SMA है, सक्सेशन मिसलिनियस एप्लीकेशन है, ये कोई मुकदमा नहीं है। जब ये DJ का अख्तियार होता है, डिस्ट्रिक्ट जज का ये अख्तियार है कि खुद सुने या अपने एडिशनल को दे दे। तो यहाँ कोर्टों में ये प्रैक्टिस है कि जब सक्सेशन के मैटर्स लगते हैं तो कोर्टें उनको या तो सवेरे मैटर्स को उठा लेती हैं ताकि क्रिमिनल्स या और लोग जो हैं उनके बीच में ना आए, और वो जज साहबान उनसे मुकम्मल तौर पर मालूमात इकट्ठे करते हैं। गवाह होते हैं 2 जो मोहल्ले के होते हैं, जो उन ख़ानदान को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनका उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं होता कि वो फलां साहब जो फोत हुए, कब हुए, किस कब्रिस्तान में उसकी तदफीन हुई, और उसके कितने बच्चे हैं, और उसकी कितनी शादियां हुई थी, उसकी कितनी बेटियां हैं, वो उनको जानते हैं। और जज साहबान जो हैं वो फिर तमाम अखबार में भी एक इश्तिहार दिया जाता है कि अगर कोई दावेदार है तो यहाँ आ जाए, और वो नादरा से भी वेरिफिकेशन करवाते हैं। इस तरह बैंक में जो अकाउंट होता है, बैंक के ज़रिए उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो क्या बैंक को ये अख्तियार दिया जाए कि वो सक्सेशन देना शुरू कर दे? लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जो इदारा खुद जो है वो मुतनाज़ा है, ठीक है सर, लिहाजा उसको ये हक नहीं पहुँचता कि लोगों की किस्मतों का फैसला करें। वेरी क्विक इसका हल बता दें ज़रा, वेरी क्विक। देखिए, इसका हल यही है कि फौरी तौर पे SMA जो है वापस जुडिशल सिस्टम में भेजा जाए ताकि जो आवाम को परेशानी है वो इससे निजात। ठीक है, फौजिया जी आप क्या कहेंगे? मेरा तो कहना ये है कि कोर्टें बढ़ा दी जाएं, जिस तरह ATC कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट है, इस तरह SMA के लिए कोई कोर्टें मुकर्रर कर दी जाएं कि भाई यहाँ जल्दी स्पीडी ट्रायल चलेगा, और स्पीडी तो चलता है, फिर भी ऐसी कोर्टें बना दी जाएं जहाँ खाली SMA। ठीक है, ज़ियावान साहब। मैं कहूँगा कि पहले तो ये एक्ट वापस होना चाहिए, और मैं कादर मंदूखेल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये अपने साथियों के साथ मिलके इसको दोबारा से ये पार्लियामेंट में ये प्रोग्राम आपका हो रहा है, इसमें बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, क्योंकि इस पर कोई टेलीविज़न पे इस तरह की डिबेट मैंने देखी नहीं है इससे पहले। ये आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है इसको करने के लिए। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपने इस केस को उठाया है, इस वकीलों की आवाज़ को उठाया है आपने, और इस इशू को उठाया है, तो जब आपकी आवाज़ की बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रहा था कि कादर मंदूखेल साहब जब पार्लियामेंट में इसको दोबारा लेकर जाएंगे, और हमारे वहाँ बहुत सारे लॉयर्स भी बैठे हुए हैं, और कानूनदान के अलावा वहाँ पे बहुत अच्छे
جو ہے نا وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ پروگرام جب ان تک جائے گا اور ان کی درخواست بھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریوائز ہو جائے. ٹھیک ہے. قادر خان مندوخیل صاحب. یقیناً ضیاء صاحب میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں اس ایشو کو پارلیمنٹ میں اٹھاؤں گا. جیسا ججز کی تعداد کی, ججز کے اپوائنٹمنٹ کا میں نے اٹھایا, صرف سوال پاکستان کا سوال ایک ہے, ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے سیشن جج, ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے نادرا. آپ کو اعتبار کس پہ کرنا؟ ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ نے یہ آج کا پروگرام ہمارا دیکھا, وکلا کی آواز, وراثت نامہ ایک بہت اہم ایشو, اور اس میں لوگ جو ہیں بہت مشکل کے اندر ماضی میں رہے ہیں. ایک حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ نادرا کو دیا گیا ہے یہ, لیکن وہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل جو سینئر قانون داں ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان اس پر فوری ایکشن لے گی. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.